آگے کے خطیب فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی ثنابی حفظ اللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور مدارس اسلامیہ کا کردار دور حاضر کے فتنوں کے تناظر میں اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ وقال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، امیر محترم اور دھاراوی کی اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ کمال الدین سنابلی ندوی حفظہ اللہ، سامعین کرام اور معزز ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھ کو لب کشائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ موضوع آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت دور حاضر کے فتنوں کے تناظر میں۔ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور صحابہ کرام کے عہد ذری اور خیر القرون کو باریکی کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہر دور میں وہ مدارس قائم کیے گئے جن مدارس میں مسلمان جا کر کے بیٹھتے تھے اور قابل اعتماد علماء کرام ان کے سامنے قرآن و سنت کی تعبیرات پیش فرماتے تھے۔ مدارس اسلامیہ کی تاریخ ایک قدیم تاریخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین محمدی سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے، ان انبیاء نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنے دین کی دعوت دینے اور جو آسمانی کتاب یا رسالے ان لوگوں کے اوپر نازل کیے گئے اس کے پیغام کو عوام کے سامنے عام کرنے کے لیے ایسے مراکز اور ایسے دروس اور اجتماعات کا اہتمام کیا کہ لوگ آ کر کے مساجد میں انبیاء کے سامنے بیٹھیں، ان کے ساتھیوں کے سامنے بیٹھیں اور قرآن و سنت اور اپنے مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تعلیمات پر غور و تدبر کیا جائے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دیکھا جائے تو مدارس اسلامیہ کی جو تاریخ ہے وہ نبوت کے، رسالت کے نزول کے پہلے ہی دن سے وابستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے رہے اور ایک دور ایسا آیا جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے تھے، ستو اور پانی پر آپ کا گزر ہوتا تھا۔ معبود حقیقی کی تلاش میں آپ وہاں پر حاضری دیا کرتے تھے اور اسی دوران اس مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے جس مدرسے میں رب کائنات کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے سامنے نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک محمد ابن عبداللہ تھے، لیکن اب آپ کے اوپر اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے
وہ پیغام نازل کیا جانے والا تھا جس کو نازل کرنے کی کیفیت اور اس کا اسلوب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کا مبارک سینہ دباتے ہیں اور دبا کر کے کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے رسول آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جہاں ایک جانب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام نازل کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو اتارا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمہ ادا ہوتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ یہ اس مدرسے کی، اس یونیورسٹی کی، اس پاکیزہ سلسلے کی ابتدا تھی جس سلسلے میں اس رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا جو آیت کریمہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ تھی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے سارے کے سارے واقعات پیش آئے، مکی دور گزرا، مدنی دور گزرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ابتدا اس واقعے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کر کے پہلے قباء کے مقام پر سکونت اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد نبوی کے مقام پر جا کر کے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، زمین خریدی جاتی ہے، اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے اور مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا جاتا ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ یہ دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے عوام الناس کے درمیان وہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے اور پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے والے ذمہ دار کی حیثیت سے روزانہ وہاں بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھ کر کے دین اسلام کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ انہی دو تاریخوں کا امتداد ہے، وہ غار حرا سے نکلنے والی صدائیں اور صفہ کے چبوترے سے اس تعلیم کو نشر و اشاعت کر کے دنیا کے سامنے واضح کرنے کی تاریخ یہ مدارس اسلامیہ کی ابتدا ہے۔ یہ مدارس آج چاہے چھوٹے پیمانے پر کام کر رہے ہوں، یہ مکاتب کی شکل میں چل رہے ہوں یا بڑے مدارس اسلامیہ ہوں، یہ سارے کے سارے مدارس اگر قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق قائم کیے گئے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں داخلہ لینے والے طلبہ کو تربیت دے کر کے، تعلیم دے کر کے ایسا عالم بنا دیا جائے کہ وہ آ کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، ان کو بتائیں کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے، ان کے سامنے واضح کریں کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، ان کے سامنے واضح کریں کہ نماز کے احکام و مسائل کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، غسل کیسے کیا جائے، استنجا اور قضاء حاجت کو کیسے انجام دیا جائے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آج کوئی اپنی کسر شانی سمجھتا ہو کہ مدارس اسلامیہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھے تو وہ امت اسلامیہ کا خراب ترین مجرم ہے، کیونکہ مدارس اسلامیہ کو اگر امت اسلامیہ کی تاریخ سے کنارے کر دیا جائے تو اللہ کی قسم نہ ان مسجدوں میں خطبہ دینے والے ملیں گے، نہ جنازے کی نمازیں ادا کرانے والے ملیں گے، نہ نکاح پڑھانے والے ملیں گے، نہ آپ کی رہنمائی کرنے والے ملیں گے۔ یہ آج کل کے دور میں دعوت و تبلیغ کے نئے نئے حربے اختیار کر لیے گئے، یہ باور کرایا جا رہا ہے، خود ہماری جماعت کے افراد، خود مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے کیا کر لیا،
کون سے کارنامے انجام دے دیے. اللہ کی قسم یہ اتہام ہے. میں خود جانتا ہوں, میرے تجربات ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سرپرستوں کی جانب سے لا کر کے ان مدارس اسلامیہ کے حوالے کیا جاتا ہے. بسا اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں جو لائٹ پنکھے سے واقف نہیں ہوتے, بٹن بند کرنا اور چالو کرنا نہیں جانتے, جو کھانے پینے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے, جو چلنے پھرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنی زندگی میں بیت الخلا کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا, ان مدارس اسلامیہ میں آ کر کے ان کو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک علماء کرام کی نگرانی میں کتابیں مہیا کر کے, کھانا پینا مہیا کر کے, ان کا خرچہ پانی اٹھا کر کے, ان کی زندگی کا پورا بندوبست کر کے یہی مدارس اسلامیہ ان کو چلنا سکھاتے ہیں, سونا سکھاتے ہیں, بیدار ہونا سکھاتے ہیں, استنجا اور قضاء حاجت کے آداب سکھاتے ہیں. یہی مدارس اسلامیہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ باپ مرے گا تو جنازہ کیسے پڑھایا جائے. یہی مدارس اسلامیہ یہ سکھاتے ہیں کہ باپ مرے گا تو خاندان میں کون سی چیزیں اختیار کی جانی جائز ہیں اور کن چیزوں کو اختیار کیا جانا جائز نہیں ہے. لہذا مدارس اسلامیہ کا سارے اتار چڑھاؤ کے باوجود ایک مقام ہے, ایک اہمیت ہے, اور ہمارے عوام کو, ہمارے افراد کو, احباب جماعت کو اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس اسلامیہ میں کوئی کوتاہی, کوئی کاہلی, کوئی خرابی موجود نہیں ہے, لیکن خرابی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے, جو آداب ہوتے ہیں, جو احکام ہوتے ہیں, ان سے آپ واقفیت اختیار کریں اور ان کو کندھا دے کر کے دنیا کے سامنے مضبوطی کے ساتھ پیش کریں. اللہ کی قسم اگر یہ مدارس اسلامیہ کمزور پڑ گئے تو یہ مسجدیں دیکھتے دیکھتے مرثیہ خواہ ہو جائیں گی. اگر یہ مدارس اسلامیہ کمزور پڑ گئے تو دیکھتے دیکھتے ان مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے والا, اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا, خاندانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, جنازے کا طریقہ بتانے والا, نکاح کے خطبے کو پڑھنے والا, لوگوں کو یہ بتانے والا کہ کون سی چیزوں میں کون سا فیصلہ کیا جائے. اللہ کی قسم اگر یہ مدارس کمزور پڑ گئے تو دھیرے دھیرے دیمک لگ جائے گی اور ہمارا معاشرہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ مدارس اسلامیہ تھے جنگ آزادی کی. آپ پوری تاریخ کو پڑھ لیں, ہمارے ان علماء نے, جو علماء انہی مدارس کے فارغین تھے, انہی مدارس کے جیالے تھے, چاہے علماء صادق پور ہوں, عظیم آباد کے علماء ہوں, دہلی اور بنگال کے علماء ہوں, ہریانہ اور راجستھان کے علماء ہوں, ہندوستان کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارنے والے علماء ہوں, یہ سارے کے سارے علماء انہی مدارس سے نکلے اور انگریزوں کا سامنا کر کے ان کا ناطقہ بند کر کے ہمارے لیے امن و سلامتی کی کوششیں کی. یہی وجہ ہے کہ تارا چند جو کہ ایک انگریز مورخ گزرا ہے, وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر صرف جماعت اہل حدیث کی قربانیوں کو دیکھا جائے جنگ آزادی کے تعلق سے تو کم و بیش 5 لاکھ علماء اہل حدیث جنگ آزادی میں شہید کیے گئے. کل انہوں نے خون بہایا تھا, قربانیاں پیش کی تھی. یہ مدارس اسلامیہ کے علماء تھے, اس کے جیالے تھے, اس کے فارغین تھے. ان لوگوں نے کل تک قربانیاں پیش کی تو آج آرام کے ساتھ ہم ان مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. صلاۃ فجر میں کوئی ہم کو روکنے والا نہیں کہ ہم گھروں سے اٹھ کر کے مسجدوں کو آباد کریں. یہ ہمارا اپنا نفس ہے اور ہمارے ساتھ چمٹا ہوا وہ ابلیس اور شیطان ہے جو ہم کو دنوں رات بہکا کر کے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم مسجدوں سے دور چلے جائیں. تو مدارس اسلامیہ کو کبھی ثانوی درجہ نہ دیا جائے. یہ مدارس توحید و سنت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, یہ مدارس منہج صحابہ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کی, اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ اگر ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسا ایمان صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ میں چیلنج کر سکتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ میں یہ سوال اٹھا سکتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے فارغ التحصیل علماء کو اگر کنارے کر دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو وہ ہدایت والا راستہ دکھا سکے، جس راستے کو ہدایت یافتہ قرار دے کر کے اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت کا سامان قرار دیا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نزاکت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں تم کو بالکل واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، علی المحجۃ البیضاء، بالکل روشن راستہ جس میں ساری چیزیں آنکھ کھولتے ہی نظر آنے لگتی ہیں، جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیڑی سگریٹ حرام کیوں ہے، جس راستے پر یہ بتایا گیا ہے کہ کاروبار میں کانٹا مارنا، بے ایمانی کرنا اور ایسے ہی غبن کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ حرام کیوں ہے، جس راستے پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو چلنا ہے تو کون سے آداب اختیار کرنے ہیں، سونا ہے تو کون سا سلیقہ اختیار کرنا ہے، بیدار ہونا ہے تو کیسے بیدار ہونا ہے، اس راستے پر یہاں تک واضح کر دیا گیا کہ انسان بیت الخلا میں جائے تو بیت الخلا میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ یہود و نصارہ نے جب طنز کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا تھا، طنز کیا تھا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارا نبی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بتاتی ہے، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، بیدار ہونا اور سونے کے آداب بتاتی ہے، ویسا ہی ہمارا نبی اتنا شفیق و مہربان ہے کہ زندگی کے کسی گوشے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنے مہربان تھے کہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے واضح کر دی۔ تو فرمایا میں تم کو بالکل روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، یہ ایسا روشن راستہ ہے جس کی رات کی تاریکی بھی دن کے مانند بالکل روشن ہے، رات کی تاریکی بھی ہو تو ساری کی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لا یزیغ عنها الا ہالک۔ آپ نے فرمایا اس راستے سے بھٹکنے والا، سستی اور کاہلی اختیار کرنے والا، اس راستے کو نظر انداز کرنے والا، اس راستے کا استہزاء کرنے والا، اس راستے کا مذاق اڑانے والا، اس راستے کے بارے میں غلط انداز کی گفتگو کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزیغ عنها الا ہالک، اس سے کوئی ہلاکت کو اختیار کرنے والا ہی بھٹکتا ہے یا کاہلی اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس محجت بیضاء کو، اس روشن راستے کو مدارس اسلامیہ اور علماء کے توسط سے پہچان کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ہلاکت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے موضوع میں، آج کے خطاب کے اس موضوع میں دو گوشے ہیں، ایک گوشہ ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور دوسرا گوشہ ہے فتنوں کے تناظر میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ فتنے کیا ہیں، مدارس اسلامیہ کیا ہے، اس کے بارے میں ٹوٹے پوٹے انداز میں میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا۔ ان مدارس اسلامیہ میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، کیا سکھایا جاتا ہے،
کون سا طریقہ بتایا جاتا ہے، محجت بیضا کو کس انداز سے طلبہ، علماء اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتارا جاتا ہے، یہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور اس سے جڑے ہوئے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس مسئلے میں، اس راستے میں وہ سستی اور کاہلی کے شکار ہیں، کہیں وہ منہجی غیرت کو کنارے رکھ کر کے منہج کے نام پر سمجھوتا کرتے ہیں، کہیں وہ دین اسلام کی ترجمانی میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان مدارس کے ذمہ داران کی یہ بنیادی ذمہ داری اور ان کا فریضہ ہے کہ فوراً اس ڈگر کو چھوڑ کر کے توبہ و استغفار کریں، ورنہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس سے اتنے زیادہ آخرت کے دن مشکل سوالات کیے جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں کسی نے خیانت کر لی، دنیا کے اندر کسی انداز کی سستی اور کاہلی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کا منفی اثر عوام الناس اور استفادہ کرنے والوں پر ہونے لگا، تو سمجھ لے کہ دنیا کے اندر بھی رب کائنات کے فیصلے میں دیر ہونے والی نہیں، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے اپنے عذاب میں گھیر کر کے تباہی کی جانب دھکیل سکتا ہے۔ لہذا یہ مسئولیت کا مسئلہ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نونہال جو ہماری گود میں لا کر کے چھوڑے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے ہمیں سونپا جاتا ہے، ہم ان کے بارے میں سنجیدہ فیصلہ لیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی ذمہ دار ایسا نہ ہو جو اپنے سگے بچے اور مدرسے کے بچوں کے درمیان تفریق کر کے چلتا ہو، وہ بھوکے سو جائیں اور یہ آسودہ ہو کر کے سوئے، یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ مسئولیت ہے، یہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ داران کا فریضہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی رات کی تاریکی دن کے مانند روشن ہے، اور اس سے بھٹکنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو ہلاکت کو دعوت دیتا ہے، تباہی کی جانب دوڑتا ہے۔ لہذا اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو اس محجت بیضا کو اختیار کریں۔ یہ محجت بیضا کیا چیز ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو راستہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، یہ وہی واضح راستہ ہے جس پر سابقہ دور میں علماء اور ایسے ہی صحابہ کرام اور اسلام کے اولین لوگوں نے زندگی گزاری۔ یہ وہی راستہ ہے جس راستے کو اختیار کرنے والوں نے اسلامی عقائد اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کو سلوک کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور زندگی کے تمام نواحی اور تمام گوشوں میں اختیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس محجت بیضا کو صحابہ کرام کے طریقے پر، صحابہ کرام کے فہم پر، صحابہ کرام کے اسوے پر، صحابہ کرام کے ایمان پر، صحابہ کرام کی طرز زندگی پر سمجھ کر کے ساری زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی جانب پوری حکمت و دانائی اور پوری بصیرت کے ساتھ تم لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے ساتھی بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں ان هذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوه اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل اور دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی مت کرو، یہ شیطان رجیم کے راستے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک اور صحیح حدیث کے اندر اس کی تعبیر، اس کی تشریح
اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، زمین پر ایک لکیر کھینچ کر کے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ شاہراہ سنت ہے، یہ شاہراہ قرآن ہے، یہ ایسا راستہ ہے یہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ کر کے تم کو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، اس کی انتہا جنت کا داخلہ ہے، لہذا تم اس راستے کو پکڑ کر کے چلو۔ اور اس کے بعد آپ نے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی مت کرو۔ اسی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دائیں اور بائیں کے جو راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے، یہ اہل کلام اہل بدعت کے راستے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے راستے ہیں، یہ آتش پرستوں کے راستے ہیں، یہ اہل شرک و بدعت کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ان راستوں سے تم اپنے آپ کو بچا کر کے چلو، اور یہی وہ راستے ہیں جن راستوں کے بارے میں ان مدارس اسلامیہ میں طلبہ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ بھٹکانے والا راستہ ہے، اور اسی راستے کی جانب جو صراط مستقیم ہے اسی کی جانب مدارس اسلامیہ میں کتب حدیث، کتب سنت، کتب تفسیر اور علوم شریعت کی مختلف کتابوں کے ذریعے علماء کی رہنمائی میں وہ کتابیں پڑھا کر کے طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو لکیر کھینچی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ کون سا ہے؟ ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کی رہنمائی ہوتی ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صراط مستقیم کو سمجھ کر کے چلیں۔ ایسے ہی ان مدارس اسلامیہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کو صرف سمجھ لینا، قرآن و سنت کا صرف ترجمہ پڑھ لینا، قرآن و سنت کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، قرآن و سنت کے حوالے اور دلیلیں اور اس کے نمبرات بیان کر دینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ مدارس اسلامیہ کے جیالے ہیں جو قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے تلاش کر کے اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہی جماعت اہل حدیث کا بنیادی ضابطہ اور بنیادی ہدف ہے کہ قرآن مجید کو، احادیث صحیحہ کو، سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو ان مدارس اسلامیہ میں طالبان علوم نبوت کو اسی بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ فہم صحابہ کے اس علم کو سمجھیں، ان کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ فہم سلف صالحین کے سلسلے میں اپنے اندر سلوک پیدا کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ان کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ جب اس راستے کو سیکھ لیں تو سیکھنے کے بعد اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں۔ اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، طلبہ کی تربیت میں ماں باپ کا جو کردار ہے، ماں باپ اپنا کردار ادا نہ کریں تو نتیجہ غلط نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جب ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا بچہ مدارس اسلامیہ میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے تو ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے، اس کے فراغت کے بعد اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے انتظامات کیے جائیں، اس کے روزگار کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کے لیے میدان مہیا کیا جائے کہ جو کچھ سیکھ کر کے آیا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اور میں یہاں پر اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہوں گا، میرے دل کی آس ہے، ایک تکلیف ہے جس کا اظہار یقیناً کرنا چاہیے کہ بہت سارے مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور فارغین ایسے ہیں جو نکلنے کے بعد اس میدان کو چھوڑ کر کے کاروبار میں،
دوسرے میدانوں میں لگ کر کے اس سے ناتا کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو ایک بار ذمہ داری ان کے کندھوں پر لاد دی گئی، ایک بار قرآن و سنت کے علوم کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، یہ کسی بھی کاروبار میں لگے، دنیا میں کچھ بھی ترقی کریں، لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان سے بھی اپنے آپ کو جوڑ کر کے چلیں، تاکہ یہ قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو مدارس اسلامیہ کا کردار بہت قیمتی کردار ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے چند نقاط کی شکل میں اپنے خطاب کو ذکر کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سارے کے سارے مومن اور سارے کے سارے مسلمان نکل جائیں دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، سب تو نہیں نکل سکتے، لیکن تم میں کی ہر جماعت میں، ہر ٹولی میں، ہر آبادی میں، ہر محلے میں چند ایسے طلبہ تیار کیے جانے چاہیے جو نکل کر کے جائیں اور دین کا شعور پیدا کریں، دین کا فہم پیدا کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دین کا شعور پیدا کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر جو ذمہ داری بیان کی گئی، فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ ڈراتے اور ڈرانے کی ذمہ داری تب تک انسان ادا نہیں کر سکتا جب تک صلح کلی اور مصلحت پسندی کی پالیسی کو بالائے طاق رکھ کر کے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ نے جہاں بھی منکر کو دیکھا آپ کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ طیش میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، فوراً تنبیہ فرمائی، ممبر لگوایا گیا، ممبر لگوا کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی گئی، لوگوں کو تنبیہ کی گئی، یہاں تک کہا گیا ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں عن المنکر کے اچھے خاصے حصے سے وابستہ اور اس سے تعبیر تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہر گروہ سے، ہر جماعت سے کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو نکل کر کے دین کا علم ان مدارس اسلامیہ میں علماء کرام کے زیر اشراف حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور جب وہ سیکھ لیں تو سیکھنے کے بعد لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب وہ سیکھ کر کے واپس آئیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورت بات کر دی گئی۔ ایک جانب یہ کہا گیا کہ ہر جماعت میں، ہر دیہات میں، ہر گروہ میں، ہر آبادی میں کچھ طلبہ ایسے ہونے چاہیے جن کا انتخاب کر کے ان کو عالم ربانی بنانے کے لیے کوشش اور جستجو کی جائے، کیونکہ یہ علماء اگر ہیں تو عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری بات، اسی آیت کریمہ میں یہ بھی کہی گئی کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لیں، لوٹ آئیں، ان کے اساتذہ ان کا تزکیہ کر دیں کہ اب یہ دنیا کے سامنے علم شریعت کو پیش کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آئیں، لوٹیں اور اپنی آبادی میں لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں، منکرات کو دیکھیں تو اس کو روک دیں،
اس کے خلاف زبان سے جہاد کریں، ہاتھ سے جہاد کریں، اس کے خلاف تحریریں لکھیں، لوگوں کے درمیان بیداری پیدا کریں۔ یہاں پر اذا رجعوا الیہم، یہ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک دین میں، دین کی فقہ میں، دین کے فہم میں، دین کے شعور میں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مکمل پختگی حاصل نہ ہو جائے، جب تک وہ ڈرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ بمبئی جو پیسہ نگری ہے، یہ بمبئی جو مال و دولت سے کھلواڑ کرنے کا شہر ہے، یہاں آئے دن کوئی سوشل میڈیا پر نیا اکاؤنٹ بنا کر کے کوئی برادر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی انجینئر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمارے عوام اس کے پیچھے دیوانے ہو کر کے اس کی باتوں کو، علماء کی باتوں پر فوقیت دے کر کے اسی سے ساری کی ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ بذات خود یہ عمل اس آیت کریمہ کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلہم یحذرون، جب وہ یہ فریضہ انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بستی والے جو مدعو حضرات ہیں، جن کے سامنے دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرنے لگیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے لگیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ طالبان علوم نبوت اور علماء کو تیار کر کے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ارکان اسلام، ارکان ایمان، جبریل علیہ السلام کی جو روایت ہے اس کے تناظر میں دین کے سارے حقائق پیش کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث جبریل میں کس انداز سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی۔ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، شدید کالے بال تھے، شدید سفید کپڑے تھے، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا۔ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں اس نے سوال کیے۔ صحابہ کرام ہکا بکا ہیں، نہ اس کے اوپر آثار سفر ہیں، نہ یہ ہماری آبادی میں رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپکا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب خاموش رہنے کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا سکیں، یہ بتا سکیں کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات ساعہ اور قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ تو یہ دین کا سلسلہ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ اور تعلیم و تعلم کے ذریعے نکلتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے، وہاں سے تعلیم و تعلم کا، دعوت و تبلیغ کا اور مدارس اسلامیہ کی ابتدا کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ صفہ کے چبوترے پر ہوتا ہوا یہ 23 سالہ دور نبوت کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گیا۔ بغداد میں، عراق میں، شام میں، مدینہ میں، مکہ میں، مختلف خطوں میں علوم حدیث کے اور حدیث کے مدارس قائم کیے گئے، وہاں پر کمیٹیاں بنی، علماء کرام نے شریعت اسلامیہ کے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ ہے، اور یہ جو حدیث جبریل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جو ام السنہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے ویسے ہی یہ ام السنہ ہے، یہ حدیث بھی انہی مدارس اسلامیہ کی تاریخ کو اور ان کی اصالت کو بیان کر کے ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ لہذا مدارس اسلامیہ کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى
اختلافا کثیرا، اے لوگوں سنو، میرے بعد جو لوگ زندہ رہو گے، زندگی گزارو گے، تو عن قریب بہت شدید اختلافات دیکھو گے۔ صحابہ کرام نے فوراً للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کہ ایسے موقعوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم خلفاء راشدین اور میری سنت کو لازم پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے دانتوں سے ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو کہ تم دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، خبردار کوئی نئی بات جو دین کے نام پر تمہارے سامنے پیش کی جائے اس کی جانب نہ نپکنا، کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی چاشنی ہو، کتنا بھی بہتر طریقے سے پیش کیا جائے، وہ جہنم میں لے جانے والی اور گمراہی کی ضمانت دینے والی چیز ہے۔ لہذا تم اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچا کر کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مدارس اسلامیہ کے فارغین علماء کرام کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ یہ علم کو اپنی وراثت میں چھوڑتے ہیں، اور یہ علماء ساری تکلیفیں برداشت کر کے اسی وراثت علمی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور مختلف تعبیرات اختیار کر کے دنیا کو متعارف کرانے، اسی کی نشر و اشاعت اور اسی کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ لہذا ان علماء کے مقام کو تم سمجھو، اور ان کے مقام کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم دین شیطان پر بھاری ہے۔ عباد، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، تلاوت کلام پاک کرنے والے، بہت بڑے عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ 1000 عابدوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک عالم کھڑا کر دیا جائے تو ایک عالم تنے تنہا شیطان کے لیے ان 1000 لوگوں کے مد مقابل بھاری پڑ جائے گا۔ لہذا جو لوگ علماء کی تنقیص کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی توہین کرتے ہیں، ان کو اس بارے میں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے زندگی گزاریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اگر تم نکل کر کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہو، ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہو تو 100 رکعت نفل ادا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ علماء کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد فرمایا اگر تم نکل کر کے دین کے کسی ایک موضوع کے تمام مسائل کو سیکھ لیتے ہو، ایک باب سیکھ لیتے ہو، نماز کے صرف مسائل کو، صرف حج کے مسائل کو، صرف زکوٰۃ کے مسائل کو، کسی ایک مسئلے کے تمام پہلوؤں کو جمع کر کے اس کو سیکھ لیتے ہو تو یہ 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں علم کی بنیاد پر انسان کا مقام کتنا زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، گھوڑے سے اترنے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے اور پیر رکھنے کے مقام کو سیدھا کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں آپ کیا غضب کرتے ہیں، آپ تو آل بیت میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاکذا نصنع لعلمائنا، ہم اپنے علماء کی خدمت اسی انداز سے کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کے مقام کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ آپ دیکھیں
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब रात में सोने के लिए चलते थे तो अपने पैर को सिकोड़ करके उस जानिब फैलाने से परहेज करते थे जिस जानिब उनके असातिज़ा के मकानात का उनको इल्म होता था कि इस जिहत में मेरा कोई मुदर्रिस और उस्ताद रहता है, लिहाजा उस जानिब पैर न फैलाया जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब अपने उस्ताद इमाम मालिक की मजलिस में होते थे तो किताब के औराक पलटने होते थे तो आहिस्ता से पलटते थे कि कहीं मेरे उस्ताद को वर्का पलटने की आवाज या उसकी आहट से कोई तकलीफ ना हो जाए। ये मकाम आप उलमा को दे करके चलेंगे तब दीन आपको समझ में आएगा, और ये उलमा इन्हीं मदारिस से फारिग होकर के आपके लिए मैदान में काम करते हैं। और ऐसे ही फितनों से बचने के बारे में जो गोशा आपके सामने जिक्र करना है कि दौर हाजिर के फितनों के तनाजुर में मदारिस इस्लामिया का क्या मकाम है, इस पर इख्तिसार के साथ मैं गुफ्तगू करके आगे बढ़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मदारिस इस्लामिया और उलमा को फितनों के खिलाफ नंगी तलवार बना करके खड़ा किया है। इस सिलसिले में आप उलमा के अक़वाल अगर देखें तो मदारिस इस्लामिया सब्र और यकीन के मुख्तलिफ गोशों पर तलबा को और उलमा को खड़ा करने के लिए तैयार करते हैं। और ये सब्र और यकीन एक ऐसी सिफत है जिसकी बुनियाद पर इंसान को दुनिया में इमामत व खिलाफत अता की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इन लोगों में से अइम्मा और इमामत के लिए लोगों को मुंतखब फरमाया, यहदून बिअम्रिना जो हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं, लम्मा सबरू आने वाली तकलीफों पर सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, और हमारी आयतों पर दीन के मामलात पर यकीन रखते हैं। यही यकीन दर हकीकत इल्म का दूसरा नाम है। इल्म कहा जाता है ऐसी बात को जो बात अपनी जगह पर मुसल्लम हो, उसके बारे में शुबहात ना हो, ये कोई न कह सके कि ऐसा किया जाए या ऐसा न किया जाए। यकीन ये इल्म का दूसरा नाम है। इस वजह से सब्र व तहम्मुल और यकीन की सिफत इख्तियार करने वाले इन्हीं मदारिस से, उलमा की इन्हीं मजलिसों से निकल करके दुनिया के सामने आते हैं और इनको इमामत का मकाम दिया गया। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फमन उतिया सब्रा वल यकीना जअलहुल्लाहु इमामन फिद्दीन। शेखुल इस्लाम ने फरमाया जिसको सब्र और यकीन की सिफत से मुत्तसिफ कर दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दीन में इमामत का मकाम अता फरमा देता है। और शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक और कौल है, फरमाते हैं अल फितना लहा सबबान, फितने के दो सबब होते हैं। दो असबाब की वजह से फितने हमको घेरते हैं। कभी हमारा ईमान ज़ाय हो जाता है, कभी शैतान रजीम की पैरवी में हम जहन्नम के रास्ते को इख्तियार करके गुमराह हो जाते हैं, ईमान कमजोर पड़ जाता है। तो फितने के दो असबाब हैं, चाहे शुबहात के फितने हों या शहवात के फितने हों। दो सबब की वजह से ये फितने आम तौर से हमारे अंदर जगह ले करके अपने पैरों को फैलाते हैं। पहला सबब है ज़अफ़ुल इल्म, इल्म की कमजोरी। जितना कमजोर इल्म होगा, जहालत जितनी गालिब होगी, फितने उतने ज्यादा दाखिल होंगे। और हम इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं, ये मुतआमिलीन का फितना, गैर उलमा वाइज़ीन का फितना, इन लोगों ने दीन के प्लेटफॉर्म पर मुफ्ती और अल्लामा बन करके दुनिया की रहनुमाई पेश करके जिस अंदाज से शुबहात फैलाए हैं, इसके नतीजे में न जाने कौन कौन से फितने जन्म लेने लगे हैं और पूरी उम्मत को घेर करके तबाही के दहाने पर इन फितनों ने ला करके खड़ा कर दिया। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं फितनों के दो असबाब में से
ایک سبب علم کی کمزوری اور دوسرا سبب صبر و تحمل کی کمزوری ہے۔ انسان کے اندر علم جتنا پختہ ہوگا، صبر و تحمل کی صفت سے وہ اتنا زیادہ متصف ہوگا۔ انسان کے اندر سے جہالت جتنے دور جائے گی، اتنا زیادہ اس کے اندر سنجیدگی اور متانت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حیات اور ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، ساری کی ساری چیزوں کو رب کائنات کے حوالے کر دیا۔ تو علم کی مضبوطی اور صبر و تحمل کے تقاضوں کی تکمیل، یہ انسان کو فتنوں سے محفوظ کرنے کا بنیادی سامان بھی ہے اور دنیا میں امامت اور قیادت کو فراہم کرنے کا بنیادی سبب بھی ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے چلنا چاہیے۔ ان مدارس اسلامیہ میں صحابہ کرام کی وہ صفتیں طالبان علوم نبوت کو سکھائی جاتی ہیں جن صفتوں کو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے اسوے اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ مشکات المصابیح کی ایک صحیح روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو اسوہ پکڑنا ہے، دلیل پکڑنی ہے، جس کو نمونہ دیکھنا ہے، وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو لوگ گزر چکے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہے اس کو فتنوں سے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارا نوجوان زندہ واعظین اور علماء کے اندر اپنا اسوہ تیار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کی ٹی آر پی زیادہ ہے، کون کتنا جذباتی ہے، کون کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کون کتنا اچھا لکھتا ہے۔ یہ سب دھکوسلے بازی اور دھوکہ دڑی ہے۔ ایک انسان آج اچھا ہے تو کل برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ گزر گئے ان کی کتابیں بند کر دی گئی، جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے بارے میں علماء نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ وہ کیسی زندگی گزار کر کے گزرے ہیں۔ لہذا اسوہ پکڑنا ہے تو وفات پا جانے والے اپنے بزرگوں اور معتمد علماء سے اسوہ پکڑو۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ زندہ شخص اس کو فتنوں سے مامون نہیں سمجھا جا سکتا۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ گزر گئے ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے زیادہ ایسی زندگی گزارنے والے جس زندگی کی تصدیق خود نبی آخر الزمان نے کی، وہ لوگ جن کو انگلی پکڑ کر کے ہمارے نبی نے چلنا سکھایا، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، وہ لوگ جو پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، وہ لوگ جو نبی کی صحبت میں زندگی گزارتے تھے اور ان کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت میں رہ کر کے ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ لہذا تم کو اسوہ پکڑنا ہے تو ان صحابہ کرام سے اسوہ پکڑو، ان صحابہ کرام سے جن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانو ابرہا قلوباً، یہ دلوں کے سب سے زیادہ صاف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ دل میں کسی کی عداوت ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ڈر اور خوف کے نتیجے میں اس کے سامنے مسکرا دیں۔ جو بات ہے دل میں، وہی بات ان کی زبان پر ہوتی تھی۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ جو بات کہتے تھے، وہ 2 ٹوک باتیں دلائل اسلامیہ کی روشنی میں بالکل کھری باتیں ہوا کرتی تھی۔ کسی کی ناقدری، کسی کے ساتھ بدتمیزی، بے ادبی، ان چیزوں سے وہ بچتے تھے، لیکن رب کائنات کے دین کی سربلندی کے لیے ان کے ہاں
सारी शख्सियतें मुहतरम हुआ करें, लेकिन हक शख्सियतों से ज्यादा मुहतरम और काबिल एतमाद हुआ करता था। तो सहाबे किराम दिलों के सबसे ज्यादा नेक और ऐसे ही वअअमकुहा इल्मन, और इल्म के लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूत और गहरा इल्म रखने वाले, लिहाजा उनसे तुम उसवा पकड़ो। व अकल्लुहा तकल्लुफन, और सबसे कम तकल्लुफ करने वाले। उनके घर में जो भी आया, जो कुछ खाना पीना है नाश्ते में पेश कर दिया, दोपहर के लिए बचे ना बचे। एक सहाबी रसूल आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते हैं। आपने फरमाया कैसे आए हो? तो फरमाया ऊंट से आया हूं। फरमाया ऊंट कहां है? तो फरमाया बाहर छोड़ दिया है। तो फरमाया बांधा नहीं, छोड़ दिया। सादा लोही देखें तो कहते हैं कि मैंने रब्बे कायनात पर एतमाद किया है, छोड़ दिया है, उस पर भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएगा। तो आपने फरमाया पहले वसाइल इख्तियार करते, पहले उसको बांध देते, तब रब्बे कायनात पर एतमाद करते, तवक्कुल करते। ये सादा लोही सहाबे इकराम के अंदर थी। पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, चादरें ओढ़ते थे, पैदल सफर करते थे। घरों में कई कई महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। अबू बकर निकलते हैं मदीना की गली में, अबू दाऊद की रिवायत है, देखते हैं कि उमर बिन खत्ताब भी निकल पड़े हैं। और उसके बाद क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल आए। तीनों भूखे हैं, प्यासे हैं। अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन से असबाब हैं कि तुम इस वक्त निकले हो? तो पता ये चला तीनों की प्यास और भूख की शिद्दत ने उनके घरों से उनको निकाला था। घर में न खाने का कुछ था, न पीने का कुछ था। तीनों निकले, अल्लाह पर एतमाद करते हुए किसी सहाबी रसूल के घर गए। वहां पर बकरी ज़बा की गई, खाने पीने का इंतजाम किया गया। जब दस्तरखान लगता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये इतना पाकीज़ा सिलसिला जो सहाबे किराम की जिंदगियों से निकल करके हम तक आया है, हम इन सहाबे किराम की तौहीन और तनकीस कर दे, ये कभी गवारा नहीं किया जा सकता। तो फरमाया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए इनका इंतखाब फरमाया था और अपने दीन की नुसरत के लिए इनको चुन लिया था। लिहाजा इनके फजल और इनके मकाम को समझ करके चलो। फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, क्योंकि ये सही सालिम और सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं। दीन में कोई समझौता, कोई लाग लपेट, कोई तसाहुल, कोई सुस्ती, कोई काहिली, किसी अंदाज की गफलत, ये सहाबे इकराम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये मदारिस इस्लामिया उसी ताबीर को पेश करने वाले मदारिस हैं। इन मदारिस से ये सिखाया जाता है कि कोई बदबख्त निकल करके सहाबे किराम पर उंगलियां उठाए तो उसकी उंगलियों को तोड़ दिया जाए। कोई निगाहें डाल करके ये कहना चाहे कि खिलाफत और मुलूकियत के बहाने से सहाबे किराम की तनकीस की जाए, उनकी जानिब उंगलियां उठाई जाए, तो इन्हीं मदारिस के फारिगीन और यही उलमा इन सहाबे किराम का दिफा करते हैं, क्योंकि इनको इसका मुकल्लफ बनाया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया, जब मेरे सहाबा का जिक्र आए फअमसिकू, तो अपनी जबानों को बंद कर लो, टोह में ना लग जाओ, बातें ना निकालो, बाल की खाल ना निकालो, गलत अंदाज की पॉलिसी इख्तियार न करो। और सुन लो कि अगर सहाबे किराम की तनकीस करने वाला इस दुनिया में इसी अकीदे पर बाकी रहता है तो मुनाफिक और जिंदीक होकर के मरेगा। लिहाजा सहाबे किराम की अजमत और उसके तहफ़्फ़ुज़ को इन्हीं मदारिस इस्लामिया में सिखा करके इन तालिबाने उलूम नबूवत और इन उलमा को तरबियत दी जाती है। ये मदारिस इस्लामिया अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को अंजाम देने की ट्रेनिंग देते हैं। जो किसी फितने से बचने के लिए
बुनियादी उंसुर है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़इन्न अस्लुद्दीनी हुवल अम्रु बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर व रअसुल मारूफ अत-तौहीद व रअसुल मुनकरी हुवा शिर्क। फरमाया ए लोगों सुनो, अम्र बिल मारूफ यानी अच्छाइयों का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर यानी मुनकरात और बुराइयों से रोकना, ये दीन की असल है, दीन की बुनियाद है। इनमें से एक चीज को, एक गोशे को लेकर के कोई फजाइल का तस्करा कर दे, तौहीद को बयान कर दे, इत्तिबाए रसूल को बयान कर दे, बिदआत और शिर्क के से सरफे नजर करके सुलह कुल्ली और मसलहत पसंदी की पॉलिसी इख्तियार कर ले, अल्लाह की कसम वो दरबारे रिसालत में मुजरिम ठहरेगा। तो शेखुल इस्लाम ने फरमाया ये दीन की असालत और दीन की बुनियाद है कि अच्छाइयों का हुक्म भी दिया जाए और बुराइयों से रोका भी जाए, और अच्छाइयों का हुक्म देने की जो सबसे बुनियादी तालीम है वो तौहीद है, और बुराइयों और मुनकरात का सबसे बड़ा सरदार जो है वो शिर्क है। इन मदारिस में इसी तौहीद के बारे में यकीन की हद तक तालीम देने का काम और शिर्क की तरदीद का काम किया जाता है, जो दो बड़े फितनों से उम्मत इस्लामिया को महफूज करने का जरिया है। फितनों से बचने के लिए ये मदारिस इस्लामिया तकवा की तलकीन करते हैं, किताब और सुन्नत को लाजिम पकड़ने की बात करते हैं, और सुन्नत वो सफीने सुन्नत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सुन्नत की कश्ती पर सवार हो गया नजा, वो नजात पा जाएगा, और जो इससे पीछे रह गया वो हलाक हो जाएगा। लिहाजा सुन्नत एक ऐसा बाबरकत जखीरा है जिस सुन्नत को समझने के लिए आपको तालिबान उलूम नबूवत और उलमा से जुड़ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मन युतिअर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इत्तिबा कर ली, रसूल की बातों को अपना लिया, रसूल की सुन्नत को समझ करके जिंदगी में नाफिज कर लिया, गोया उसने रब्बे कायनात की इताअत की। इतना बड़ी जमानत और इतना बुलंद सर्टिफिकेट दुनिया की किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। लिहाजा इन मदारिस इस्लामिया में इज्तिमाइयत और जमाअत को लाजिम पकड़ने की तालीम दी जाती है। आज जमाअत अहले हदीस के नौजवानों में, लड़कपन की जिंदगी गुजारने वालों में, जिनको न इल्म शरीयत से वाकिफियत है न दूसरे अनासिर से वाकिफ हैं, बड़े आराम के साथ इसको हटाओ, उसको लेकर के आओ, इसके खिलाफ बगावत करो, ये ऐसा है वो वैसा है। अल्लाह की कसम, अगर कुरान और सुन्नत और कुरान और सुन्नत को मनहजे सलफ के मुताबिक कहीं तरवीज करने का काम किया जाता है, यही हमारे लिए कुल सरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलैकुम बिल जमाअह, ए लोगो जमाअत को लाजिम पकड़ो, ये मनहजे सलफ का बुनियादी उंसुर है, जमाअत को लाजिम पकड़ो। व इय्याकुम वल फुरका, ए लोगो खबरदार तफरीका से, इंतशार से, बगावत से, गलत अंदाज के अनासिर से अपने आप को बचा करके चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल जमाअतु रहमतुन वल फुरकतु अज़ाबुन, सुनो ये इज्तिमाइयत और ये जमाअत तुम्हारे लिए रहमत है, और ये तफरीका, इख्तिलाफ व इंतशार, बगावत के अनासिर, गाली गुलूच, गलत अंदाज के तबसरे, झूठ पर मबनी बातों के जरिए लोगों को बदनाम करना, ये अजाब है। जब इंतशार फैलता है तो दुनिया की कोई ताकत उस इंतशार को रोक नहीं सकती। इसी वजह से फितनों को कत्ल से ज्यादा शदीद करार दिया गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उन्सुर को समझें, सहाबे किराम के मकाम को समझें, सहाबे किराम ने जो कुछ सिखा दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा, कि यहूद 71 फिरकों में तकसीम हो गए, नसारा 72 फिरकों में तकसीम हो गए, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी होंगे सिवाय एक के।
صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے دن میں اور میرے ساتھی صحابہ کرام جن اصالتوں پر زندگی گزار رہے ہیں ان پر زندگی گزارنے والے، انہی چیزوں کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، یہی اصل میں راہ نجات اختیار کرنے والے ہیں۔ لہذا اس جماعت کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے چلو۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ صرف دنیا میں آپ کی کامیابی کا سامان پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان مدارس میں قبر میں کیے جانے والے ان 3 سوالات کی شرح و تفسیر پر بھی طالبان علوم نبوت کی تربیت ہوتی ہے۔ جب آپ کا بیٹا آپ کو کندھا دے کر کے منو مٹی نیچے لے جا کر کے دفن کر دے گا، وہ جانتا ہے کہ تھوڑی دیر میں، چند گھنٹوں میں میرے باپ کی لاش کو کیڑے لگ جائیں گے، وہ سڑنے لگے گی، اس کی بدبو کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، وہ لے جا کر کے منو مٹی نیچے دفن کر دیں گے۔ وہاں پر جب منکر و نکیر آئیں گے اور 3 سوالات کریں گے، تو وہ 3 سوالات کے جوابات کیا ہوں گے، یہ جواب بھی انہی مدارس اسلامیہ میں سکھایا جاتا ہے۔ یہی علماء اس کی تربیت دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کے بارے میں کیا اعتقاد رکھو، دین کون سا اپنایا جائے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے لیے بھلائی کا سامان پیدا کرنے والے، ہماری آخرت کو سنوارنے والے، ہمارے لیے جنت کے مقام کو کسی حد تک واجب کرنے والے اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے والے، صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرنے والے جو علماء اور طالبان علوم نبوت اور مدارس اسلامیہ کا مشن ہے، اس کو مضبوطی فراہم کر کے فتنوں سے بچنے کے لیے ان سے جڑ کر کے چلیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر ماضی کی تاریخ دیکھیں گے تو ذوالخویسرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر کے کہا تھا کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ لہذا ذوالخویسرہ کے اتباع اور اس کے متبعین میں خوارج کے فتنے کو لے کر کے توحید حاکمیت کی تعبیرات اور توحید کی غلط تعبیر پیش کر کے جو لوگ دنیا کے اندر صلح کلی اور مصلحت پسندی کی دعوت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان نے واضح کر دیا تھا کہ ویلک، تیرے لیے تباہی ہے۔ یہ دعوت اور خوارج کا یہ فتنہ اسلام میں پیدا ہونے والی پہلی بدعت جو خروج کی بدعت تھی، بغاوت کی بدعت تھی، سرکشی کی بدعت تھی، بڑوں کی توہین کی بدعت تھی، بڑوں کے اور عمرہ کے اوپر سے اعتماد کے ٹوٹ جانے کی بدعت تھی۔ اس بدعت کو جب بھی وجود میں آتے دیکھا جاتا ہے تو یہی طالبان علوم نبوت اور یہی علماء ربانیین اور یہی مدارس اسلامیہ اس کے آگے ننگی تلوار بن کر کے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل بدعت اور اہل کلام کے جو بھی فتنے اٹھتے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ انکار حدیث کا، تشکیک فی السنہ کا جب بھی فتنہ اٹھا، ان لوگوں نے دندانے شکن جواب دیا۔ اندھی تقلید شخصی کا جب بھی فتنہ اٹھا، ان علماء نے ننگی تلوار بن کر کے اس کے خلاف دلائل کی ریل لگا کر کے عوام کی رہنمائی صحیح دین کی طرف کر دی۔ قادیانیت کا فتنہ اٹھا، نبوت کی دعوے داری کے فتنے اٹھے، ان علماء نے اس کو مٹانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا۔ فتنے شکیلیت جو آج کے دور میں موجودہ وقت میں سر بار بار اٹھا رہا ہے، اس فتنے کے خلاف علماء کرام نے جو کاوشیں کی ہیں، اگر جمع کیا جائے تو ان کو جمع کرنے میں بھی سالوں لگ جائیں گے۔ کہ یہ علماء کسی فتنے کو نظر انداز کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے تو یہ بھی بشر ہیں،
ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو قادیانیت کا فتنہ رہا ہو اور نبوت کے دعوے داری کے فتنے ہوں، اخوانیت کا، عقلانیت کا، تشکیک فی السنہ کا فتنہ، جماعت اسلامی کا فتنہ، متعاملین کے فتنے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتنے جب بھی سر اٹھاتے ہیں، یہ علماء ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے دلائل کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر کے بغیر، دنیا ان کو کتنی بھی گالیاں دے، کچھ بھی کمنٹ کیے جائیں، کتنا بھی بدنام کیا جائے، اتہام تراشی کی جائے، الزامات لگائے جائیں، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ دین اسلام کے قلعے ہیں جن قلعوں میں امہات کتب اور بنیادی کتابوں کی تعلیم دے کر کے ان علوم کو زندہ رکھا جاتا ہے جو علوم صحابہ کرام نے نبی آخر الزماں سے ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے براہ راست حاصل کیا۔ تھوڑی بہت چیزیں سارے لوگ سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کی وہ کتابیں جن کو امہات کتب کہا جاتا ہے، جو مصادر و مراجع کی کتابیں ہیں، جو صحابہ کرام کے اقوال سے ماخوذ ہیں، جو نبی آخر الزماں کے اقوال پر مبنی ہیں، جو کتب تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مبنی ہیں، ان کتابوں کو زندہ کرنے والے، ان کی درس و تدریس کرنے والے، ان کے بارے میں تعلیم و تعلم کے ماحول کو ہموار کرنے والے یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ اور انہی چیزوں کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں فتنوں کی سرکوبی ہوتی ہے، فتنوں کو دبایا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں۔ رب کائنات ہمارے علماء کو توفیق عطا فرمائے کہ علماء آئے دن گاہے بگاہے اپنا احتساب کرتے رہیں، کوئی کمی اور کوتاہی بشری تقاضے سے کسی کے یہاں بیدار ہو جائے تو اس سے توبہ کی جائے، دین کی جانب رجوع کیا جائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔